موجود ہوں مہار شریف میں. میرے ساتھ موجود ہیں بھائی جاوید احمد صاحب جو کہ صاحبزادہ حسن فخر مہاروی کے. جب سے مجھے یہاں آنے کا شرف ملا ہے تو بھائی جاوید کو بھی میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے کلام سے نعت خوانی کے حوالے سے بھی بہت ماشاءاللہ ان کی آواز بھی اچھی ہے, نعتیں بھی سناتے ہیں. یہ ایک محفل ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی, ان کے دربار میں جب بھی جائیں تو کوئی نہ کوئی ایک سلسلہ رہتا ہے. شعر و شاعری کے حوالے سے بھی ہمارے پیشوا حضرت خواجہ عبدالصمد کرم اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس طرح تھا. جب بھی ہم داجل میں آتے تھے وہ تو کافی سارے دوستوں کو نعتیں بھی سناتے تھے, شعر و شاعری بھی سناتے تھے. تو بھائی جاوید کی آپ نے شعر و شاعری بھی سنی, نعتیں بھی سنی, تو گلوکاری بھی, ہر لحاظ سے مطلب چلتے. اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور صاحبزادہ حسن صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق اور آپ کے ساتھ جو ہے ان کے مراسم جو ہے کس طرح سے بتائیں ہمیں. جی جاوید بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں حسن صاحب کے ساتھ میرا بچپن کا تعلق ہے. جی 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 جاوید بھائی. میاں حسن فخر صاحب کے ساتھ میرا بچپن کا تعلق ہے. جی ماشاءاللہ. اور میری یہ خوش نصیبی ہے جی کہ ان کے ساتھ میرا تعلق بنا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایک تو بری صحبت سے بچا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ, اور جو ولیوں کے بارے میں جو اللہ کے. اچھا آپ کرتے کیا ہیں یہاں پر؟ میں گورنمنٹ ملازم ہوں. جی. درجہ چہارم میں میری ملازمت ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہائی اسکول میں تو ملازم. صاحبزادہ حسن صاحب کے بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمیں, یا آپ ان کے ساتھ کس طرح سے وابستہ ہیں؟ آپ یہاں پر میں تو دیکھتا ہوں کہ جب بھی میں آتا ہوں تو آپ ان کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, یا پھر نہیں ہوتے یہاں پر تو آپ کو یہ فون کر کے بلوا لیتے ہیں. اس بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے آپ کی اپنا ٹائم نکالتے ہیں, کیونکہ آج کل دنیا ہر بندہ مصروف ہی ہے, تو کسی کے لیے ٹائم نکالنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن جب بھی یہ آپ کو یاد کرتے ہیں آپ اسی ٹائم میں حاضر ہو جاتے ہیں. میں نے یہ کئی مرتبہ دیکھا یہ ہے. میاں صاحب کی مہربانی ہے, میاں صاحب کی محبت ہے. جی اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جب بھی ٹائم ملے جی تو ہم انہی کی محفل میں بیٹھیں, جی ان کے ساتھ ہی وقت گزاریں. جی کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں دینی گفتگو میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مزہ آتا ہے ماشاءاللہ تبارک. اب جب بھی آپ محفل میلاد کرتے ہیں میں وہاں پر آپ کو فیس بک پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں. الحمدللہ ہر اتوار اور سوموار کی رات کو جی یہ مسجد میں میلاد شریف کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں نعت خوانی ہوتی ہے, جی لنگر تقسیم ہوتا ہے, جی اور حضور کی شان میں شعر و شاعری بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آپ اس سلسلے میں ہمیشہ ساتھ میں ہوتے ہیں اور آپ نعت بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے آپ کی نعت بھی سنی کل, بہت مزہ آیا. اور آپ نے صاحبزادہ حسن صاحب کا جو کلام پڑھا, ایک کچھ چند اشعار جو ہے اب بھی ہمیں سنائیں گے تاکہ ہم اس کا انٹرویو میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کو منسلک کر سکیں. جی 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 میاں حسن صاحب کی لکھی ہوئی نعت جو کے لکھی ہوئی نعت کل ہمیں نعت سنا کے رہے تھے آپ, ان کے چند اشعار سناتا جی. ہوں آپ کو. ایسے بن کر وہ خوب رو آئے, ایسے بن کر وہ خوب رو آئے, کوئی ان کے نہ روبرو آئے, ایسے بن کر. میں کروں جب نور کی باتیں, میں کروں جب, میں کروں جب نور کی باتیں, روشنی سی میرے چار سو آئے, روشنی سی میرے چار سو آئے, ایسے بن کر وہ جب بھی موت آئے
یہ آرزو ہے میری جب موت آئے، یہ آرزو ہے میری سبز گنبد کے روبرو آئے، سبز گنبد کے روبرو آئے، ایسے بن کر وہ خوب رو آئے، کوئی ان کے نام اور مقطع، اور اہل طیبہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اہل طیبہ اہل طیبہ بھی دعائیں کرتے ہیں، پھر مدینے میں حسن تو آئے، پھر مدینے میں فخر تو آئے، ایسے بن کر وہ خوب رو آئے، کوئی ان کے نہ روبرو آئے، ایسے بن کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ صاحبزادہ حسن کا لکھا ہوا کلام ہے؟ جی بالکل، یہ میاں حسن فخر صاحب کا لکھی ہوئی نعت شریف ہے ماشاءاللہ، جو میں نے آپ کو سنائی، ماشاءاللہ اور بھی ان کی بہت سی نعتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمیں پہلی دفعہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نعتیں بھی لکھ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو ان کے بارے میں کچھ اور بھی نعت ہو تو آپ ہمیں بتا سکیں۔ یار نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ آؤں گا تو آپ نے سب نعتیں یاد رکھنی ہے، تو ایک دفعہ دوبارہ ایک نشست ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ اس میں حضرت قبلہ عالم کریم نواز کے حوالے سے بھی صاحبزادہ صاحب سے معلومات بھی لیں گے، اور محاذ شریف کے حوالے سے بھی۔ ابھی ٹائم نہیں ملا کیونکہ گرمی کے دن ہیں، ایام یہ گرمی کے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس بار تو جو ہے محاذ شریف میں جا کر حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پر آپ کے زندگی کے ایام آخری گزرے، ان جگہوں کی زیارت آپ سب کو کراؤں، اور صاحبزادہ صاحب میرے ساتھ ہوں تو ان کے بارے میں ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ بھی کریں، اور قبلہ عالم غریب نواز کے بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ دنیا آج جہالت کے اندھیروں میں گھری ہوئی ہے، تو یہ اللہ کے ولیوں کے گھروں اور ان کے جہاں پر قدم رہے ہیں روشنی کے مینار ہیں، تو اس وجہ سے کچھ دنیا کو روشنی بھی ملے، اور خاص طور پہ آج کل جیسے یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ اور یہ اللہ کے ولیوں کے اوساق جہاں پر بھی ہیں بہت تعداد میں ہیں، تو سوشل میڈیا پہ جو ہے گمراہی کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پیران عظام کے بارے میں غلط معلومات، اور ان کی زندگی کو اصل میں جانتے ہی نہیں ہیں لوگ کہ ان کی زندگی کے کس طرح سے ایام گزرے ہیں، اور کتنی اللہ کے دین کی انہوں نے خدمت کی ہے، کتنی لوگوں کو مسلمان کیا ہے اپنی زندگی میں، تو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ اور اس چیز کو میں تو کہتا ہوں کہ اس کو زیادہ پیغام کی صورت میں بھی، اور یہ بھی ہے کہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی آگاہی بھی کریں، یہ دین کی خدمت ہے، تاکہ آپ کو جو ہے صحیح معلومات بھی دے سکیں، اور اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر اللہ پاک ہمیں دعا بھی ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور ان کی نسبت سے ہمیں نسبت جوڑے رکھے، اور ان کی نسبت کا فیض جو ہے ہمیشہ ہم سب کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔